نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر اما عائشہ نے پوچھا مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق عورت پر، اس کے اوپر جو استحقاق رکھتا ہے وہ اس کا شوہر ہے، اور مرد پر جو سب سے زیادہ حق رکھتی ہے وہ اس کی ماں ہے۔ تو آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کو، عورتوں نے جو ہے نا مغربی تہذیب کو اتنا زیادہ اپنا لیا کہ برابری، مرد اور عورت کی برابری کو، کہ مرد اور عورت برابر ہیں، اس چیز کو جو ہے نا، اس چیز کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ماحول میں چلنے لگا۔ اس چیز کو جو ہے نا لوگوں نے اختیار کر لیا، ڈراموں کو، فلموں کو دیکھ کر، موبائل کی جو کیا کہتے ہیں سٹوریز وغیرہ کو دیکھ کر جو ہے وہ عورتوں کو یوں لگتا ہے کہ مردوں، پھر ہمارے لیے کیا، اور وہ یوں سوچتی ہے کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور مرد کو جو ہے نا وہ قوامون کہا، یعنی ذمہ دار کہا۔ تو بیوی پہ شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عورت کہتی ہے کہ شادی ہو گئی ہے تو پھر شوہر میرا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس کے بھی حقوق ہیں شوہر کے، اس کے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ حق تو اس کی ماں کا ہے، بیوی سے بھی زیادہ حق ماں کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، ایسا نہیں کہ بیوی کے بارے میں نہیں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا۔ اور ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کہا ہم پر سب سے زیادہ حق ہمارے شوہر کا ہے۔ تو ہر جائز کام میں شوہر کی فرما برداری کرنا یہ بیوی پر ضروری ہے، یہ عورت کے ذمے شوہر کے حقوق ہے۔ حتیٰ کہ شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ بیوی کو چاہیے کہ وہ خرچے کا مطالبہ بھی نہ کرے، جتنا شوہر کے پاس مال ہے اس اعتبار سے وہ اپنی زندگی گزارے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض عورتیں چونکہ ان کے والدین کے گھر میں مال کی فراوانی ہے، تو اب وہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر جو ہے مجھے بھی یہ دے، اور میرے لیے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دنیا کو میرے اوپر فراخ کر دے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ شوہر کا جو ہے وہ، بیوی کو جو ہے وہ شوہر کے حقوق کا اندازہ ہونا چاہیے۔ بلکہ آج جو زندگی لوگ گزار رہے ہیں اس کا عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ بیوی جو ہے، عورت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو فلمی زندگی سمجھنے لگی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے لیے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جو دنیاوی اعتبار سے جو لوگوں نے اپنی زندگی کو فلمی بنائی ہے، ویسے میرا شوہر میری زندگی کو فلمی بنا دے۔ تو یہ زندگی فلمی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے حقوق بتلائے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو دیکھ کے زندگی نہیں گزارنی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کس طرح سے محبت کرتے ہیں، لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح سے شوہر کا حق بتایا؟ آپ سوچیں، شوہر کا حق اتنا زیادہ ہے کہ ماں کا گھر میں، خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، بچے کا، ماں کا، باپ کا، اولاد کا، بھائی بہنوں کا، تو کیا کہا؟ 3 دن کا سوگ منا سکتی ہے، مرد ہو یا عورت، صرف 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ اگر آہ واویلا کرے، سوگ منائے، جیسے کہ بعض لوگوں کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی عید ہے تو گھر میں کوئی اپنا چلا گیا ہے، اور جیسے مثال کے طور پہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال ہوئے 15 دن یا مہینے بھر ہو گئے، اور ہم نے کہا ہم عید نہیں منائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہوا ہی کتنا دن ہے، 15 دن 20 دن تو ہوا ہے، اور انسان عید نہیں مناتا، نہ عید میں جو خوشیاں ہیں وہ مناتا۔ یہ بات الگ ہے کہ دل غمگین ہے نا، کہ اپنے ہوتے تو اچھا ہوتا، لیکن اسلام کہہ رہا نہیں، صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ لیکن شوہر کے معاملے میں یہ معاملہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کہا کہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا ہے۔ سمجھ رہے؟ آج برابری نے جو ہے نا وہ عورتوں کی زندگی کو برباد کر دیا۔
شوہر کے سامنے چیخ کر بات نہ کرنا. دیکھو شوہر کی جو حیثیت ہے نا ایک سائبان کی جیسے ہوتی ہے, سمجھ رہے, جو اپنی بیوی کو ہر طرح کے حالات میں اس کا تحفظ دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ عورتوں کی اکثریت جو ہے وہ شوہر کی ناشکری کی بنا پر جہنم میں جائے گی. آج دیکھیں نا معمولی باتوں پر طلاق ہو رہا ہے, طلاق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے عیش و آرام والی زندگی نہیں ہے نا, میرا ایسا معاملہ نہیں ہے, ویسا معاملہ نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہم نے جو ہے نا دنیا کو مغربی تہذیب سے دیکھنا شروع کر دیا, سمجھ رہے, اسی لیے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو تھی وہ نماز اور عورتوں کے حقوق کے متعلق تھی, سمجھ رہے. تو ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا, چیخنا چلانا نہیں. اگر شوہر غصے میں ہے تو ہم خاموش ہو جائیں, ہے نا. ابھی ایک بہن کا جو ہے میسج آیا تھا, کہا کہ آپا میرے شوہر غصے میں تھے اور جھگڑا ہو رہا تھا ہمارا, تو میں نے جھگڑے میں کہہ دیا کہ ہاں مجھے طلاق دے دو نا پھر. تو شوہر نے کہا جا تجھے طلاق دے دیا. اب بیچاری روتے ہوئے میسج کر رہی ہے, آپا ایسا ہو گیا اور میرے شوہر نے ایسا بول دیا, بلکہ 3 بار بول دیا ہے, تو کیا میری طلاق ہو گئی؟ سمجھ رہے. تو عورت کو اپنی زبان پر قابو رکھنا کتنا ضروری ہے. مرد کے سامنے, شوہر کے سامنے جو ہے وہ اونچی آواز میں بات نہ کرنا, شوہر کا نام لے کے نہ پکارنا, سمجھ رہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ سوچیں کتنا حق ہے شوہر کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر گیس پر, چولھ پر ہے نا, ہانڈی تنور پر اگر روٹی رکھی ہے اور شوہر آواز دے اپنی ضروریت کے لیے, تو بیوی اسے ویسے ہی چھوڑ کر چلی جائے شوہر کے پاس. کتنی بڑی بات ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر نہیں جانا, تو بیوی کہہ رہی کیوں نہیں جاؤں میں اپنے ماں باپ کے گھر, وہ میرے ماں باپ ہیں, میں جاؤں گی. اور شوہر منع کرتا رہ گیا اور بیوی نکل کے چلی گئی. کہ اسلام نے بڑا حقوق بتلایا ہے ماں باپ کا. یاد رکھے بے شک ماں باپ کا حق ہے, لیکن نکاح کے بعد عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. اگر شوہر کہہ دے کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی تو بیوی نہ ملے, باقی اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے جو شوہر نے پابندیاں لگائی ہیں, لیکن اتنا حق ہے شوہر کا. ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا نبی اللہ, میرے شوہر نے مجھے اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور انہوں نے ایک عورت کے پاس جو ہے ان کا غلام آیا, ان کے والد کا, اور کہا کہ تمہارے آپ کے والد کی طبیعت خراب ہے. تو کہا کہ میرے شوہر نے تو مجھے گھر سے نکلنے منع کیا تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں کہیں نہ جانا. تو جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤ کہ کیا میں جا سکتی ہوں, میرے شوہر نے منع کیا ہے. کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے شوہر کے بڑے حقوق سنے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا. اب اللہ کے نبی کے پاس آیا غلام اور کہا کہ یا نبی اللہ میرے مالک کی طبیعت خراب ہے, انہوں نے اپنی بیٹی کو بلوایا ہے. تو کہا کہ ان کے شوہر نے منع کیا ہے, تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں, ہے نا. حالانکہ نبی ہیں, لیکن دین نے کیا کہا, شریعت نے کیا کہا, نبی نے وہ چیز ہمیں سکھلائی کہ دین اور شریعت کتنی اونچی چیز ہے. سمجھ رہے اللہ کا حکم کیا ہے. پھر کچھ دیر بعد وہ غلام دوبارہ آیا کہ بیٹی تمہارے والد سکرات میں آخری وقت ہے کہ تم اپنے والد سے آخر وقت میں وہ تمہارا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو کہا میرے نبی سے پوچھ لو. تو کہا اجازت نہیں ہے. پھر باپ کا انتقال ہو گیا. غلام پھر آیا, بیٹی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے. بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ گیا کہ میرے نبی سے پوچھ لو. دین کی کیا اہمیت تھی. اب سوچیں شوہر کے حقوق دین نے جو بتلایا ہے مجھے وہ ماننا ہے. ہم نے دین کی اہمیت کو کیا سمجھا ہے اور انہوں نے کیا سمجھا, ان کے نزدیک کیا اہمیت تھی کہ دین نے, ہمارے دین اسلام نے شوہر کا جو حق دیا ہے ہمیں اس حق کو نبھانا ہے. تو کہا کہ یا نبی اللہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, اس نے ان کے والد نے آخر وقت میں انہیں نہیں دیکھا, کم سے کم یہ اپنے والد کو دیکھ لیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ ہے کہ گھر کی چوکھٹ سے یا گھر کی چھت سے جب جنازہ جائے تو آخری دیدار کروا دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ گھر کے پاس سے جب جنازہ گزرے کہ گھر کے باہر نکلنے کی تو اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح کیا گیا. تو پتہ چلا اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین اسلام کو صحابہ نے کس طرح فالو کیا، پہلی بات. دوسری بات، شوہر کے جو حق ہے اللہ کے نبی نے اس کے بیچ میں خود بھی نہیں کہا کچھ. سمجھ رہے کہ شوہر نے منع، حالانکہ اللہ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اجازت مل گئی تھی، تو صحابہ تو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ تو راضی رہتے تھے اللہ اس کے رسول کی بات پر کہ نبی کے آگے کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے دین کو فالو کیا، اور دین کہتا ہے کہ عورت میں سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے. شوہر نے اگر کہہ دیا تو کہہ دیا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اگر شوہر تمہیں احد پہاڑ کو فلاں جگہ منتقل کرنے کے لیے کہہ دے اور فلاں پہاڑ کو فلاں جگہ منتقل کرنے کے لیے کہہ دے تو تم وہ بھی کرو. حالانکہ پہاڑ کوئی منتقل کر سکتا ہے، کوئی پہاڑ کو یہاں سے وہاں ہٹا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہا اگر شوہر کہہ دے تو پھر کر دو. تم کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ لگ رہا ہو، کام کتنا ہی مشکل لگ رہا ہو، لیکن اگر شوہر نے کہہ دیا ہے تو تم اس پر عمل کرو. کیسی بات ہو گئی؟ سمجھ رہے؟ تو شوہر کے اتنے حقوق ہیں. اب آپ کہو کہ آپ تو صرف شوہر کے ہی حقوق بتلاتے ہیں، ہمارے لیے کیا؟ پھر ہمارے لیے کیا؟ تو دیکھو ہر ایک کا معاملہ اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ہے. ہم سے ہماری پوچھ ہوگی، ہمارے شوہر سے اس کی پوچھ ہوگی. ہمارے جو حقوق ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں، ہمیں وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، نبھانا ہے. سمجھ رہے؟ شوہر کا مذاق اڑانا، شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کی شکایت کرنا، یہ سب جو ہے بہت مکروہ اور برا عمل ہے. سمجھ رہے؟ برا عمل ہے. تو بہت زیادہ اسلام نے جو ہے نا وہ شوہر کا حق بتلایا ہے. ہم بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں، اور بہترین عورت وہی ہے جو اپنے شوہر کے دکھ اور سکھ میں کام آئے. سمجھ رہے کہ شوہر اگر غمگین ہے تو بیوی بھی غم زدہ ہو جائے، شوہر اگر خوش ہے تو بیوی بھی خوش ہو جائے، شوہر اگر پریشان ہے تو بیوی تسلی دے، صبر دلائے. یہ ہے بیوی. سمجھ رہے؟ یہ ہے عورت. نیک عورت، نیک سیرت عورت ایسی ہوتی ہے. جو عورت اپنے رب کا حق نہیں ادا کر سکتی نا، جو عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کرے. یہ یاد رکھنا. کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، لیکن شوہر کا جب تک کہ حق ادا نہیں کیا، اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتی. کیا بات ہے! آپ سوچیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے اللہ کے نبی کے آگے آ کے جھکا، سجدہ کیا، یعنی تعظیم کیا. تو صحابہ نے کہا یہ نبی علیہ، یہ جانور ہے، یہ آپ کے سامنے جھک رہا ہے، تو پھر ہم نہ جھکیں، ہم نہ جھکیں. تو اللہ کے نبی نے کیا بات کہی جانتے ہو؟ جس کا مفہوم ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کو اجازت ہوتی اگر تو وہ شوہر ہوتا. کتنی بڑی بات کہہ دی. آپ اس جملے سے اندازہ لگائیں کہ شوہر کا کیا حق ہے. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے حدیث کا، کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو پیار سے دیکھتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو پیار سے دیکھتا ہے تو اللہ ان دونوں کو پیار سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ العظیم. حالانکہ ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے. یہ کہا اللہ پاک نے، یہ کہا کہ بھئی جس نے ماں باپ کی عزت کی، جس نے اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھا، صالح اولاد، اسے مقبول حج کا ثواب. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شوہر بیوی سے کو پیار سے دیکھے، بیوی شوہر کو پیار سے دیکھے تو اللہ دونوں کو پیار سے دیکھتا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی محبت سے دیکھتا ہے جو بیوی کو، شوہر کو، اور شوہر بیوی کو پیار سے دیکھے. حتیٰ کہ یہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزار دے تو پوری رات فرشتوں کی اللہ کی لعنت اس پر ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ کہا کہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر رات گزار دے، کہیں ہم نے حدیث میں پڑھا ہے؟ حالانکہ ماں باپ کا حق کتنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث میں شوہر کے بارے میں آیا ہے
کہ شوہر سے ناراض ہو کر پوری رات گزار دے تو اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. سب سے پہلا جو رشتہ اللہ نے بنایا وہ میاں بیوی کا. سمجھ رہے؟ تو اسی لیے میاں بیوی کے رشتے میں مداخلت کرنا، چاہے وہ بیٹی کی ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو. بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ بہن اپنے بھائیوں کو کہتی ہے کہ تمہاری بیوی تو یوں کرتی ہے، تمہاری بیوی تو ایسی ہے، تمہاری بیوی تو ویسی ہے. کہیں ماں کہتی ہے، یا کہیں بیٹی جو ہے نا وہ مائکے آئی ہے اور میرا شوہر یوں کہتا ہے تو ماں اور کہتی ہے کہ تو بھی اپنے شوہر سے یوں کرنا اور اس طرح مطالبہ کرنا. شوہر کی اور برائی دل میں آتی ہے اس سے. تو دو لوگوں میں برائی ڈالنے والا اللہ کو کتنا ناراض ہے. آپ سوچیں کہ اس زمین پر اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے، کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. آپ سوچیں کیسی بات ہے. یعنی میاں بیوی کی خوشحال زندگی اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اگر ان میں تفرقہ ہو جائے، وہ زندگی ان کے بیچ میں طلاق پڑ جائے تو آسمان تک اللہ کا ہل جاتا ہے. اللہ کو بالکل نہیں پسند. یہ اتنا بڑا اللہ نے رشتہ بنایا ہے. اور آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں، جنت میں ہم نے کیا سنا؟ جنت میں کون ہوگا؟ ماں باپ ہوں گے ساتھ میں، یہ سنا ہے حدیثوں میں. کون ہوگا؟ بیوی ہوگی، شوہر ساتھ ہوگا، ہے نا. جنت میں کون ساتھ ہوگا؟ میاں اور بیوی ساتھ ہوں گے. کیسی بات ہے. جو دنیا میں میاں بیوی ہے وہ جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے. کیسی بات ہے، سبحان اللہ العظیم. تو اسی لیے کہا نا، مرد شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا. وہ کتابوں میں نہیں پڑھتے کہ وہ تیرا آسمان بن جائے تو اس کی زمین بن جا. ایسے رہے شوہر کے ساتھ، ایسے اس کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے. شوہر کو جب ہم بادشاہ سمجھیں گے نا، بادشاہ، تو شوہر ہمیں شہزادی سمجھے گا. شوہر کو عزت دیں گے تو شوہر ہمیں عزت دے گا. شوہر کو حقارت سے دیکھیں گے کہ تو پھر شوہر کیسے عزت دے گا بتاؤ. تو اپنی شوہر کی عزت کرنا، اگرچہ مال میں کم ہو، اگرچہ مرتبے میں کم ہو، لیکن اب تو میرا شوہر ہے، مجھے اس کی عزت کرنی ہے، مجھے اس کا اکرام کرنا ہے. یہی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ اس چیز کا پورا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پھر دعا پڑھ لیتے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.